بسم الله الرحمن الرحيم صلوات سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، سوالی نال بحث جھگڑا نہ کرے، جو ہمت ہے اس نو دے۔ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، سوال گر کرے کوئی تو اس کو رد نہ کرے۔ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، سوال گر کرے کوئی تو اس کو رد نہ کرے۔ میں اعتراض تیرا کس طرح کروں تسلیم، وعدہ اللہ دے سوا کوئی کچھ دے سکتا ہی نہیں۔ بڑی توجہ۔ میں اعتراض تیرا کس طرح کروں تسلیم، علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے۔ جو راز آشکار ہوا انما کے بعد، قرآن دی آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ دے میں ولی ہاں، میرا رسول ولی ہے۔ پہلے اللہ دی ولایت دا اعلان اور درمیان چ رسول اللہ دی ولایت دا اعلان اور آخر علی مولا دی ولایت دا اعلان۔ بڑی توجہ، ترتیب ذہن چ رہے۔ جو راز آشکار ہوا انما کے بعد، سمجھا ہوں میں تصرف فکر رسا کے بعد۔ اللہ میں اور علی میں بس اتنا سا فرق ہے، اللہ میں اور علی میں بس اتنا سا فرق ہے۔ ایک مصطفیٰ سے پہلے ہے، ایک مصطفیٰ کے بعد۔ رازق اللہ ہے، قرآن دے مطابق، حدیث دے مطابق اللہ رازق بھی ہے، صرف خالق ہی نہیں رازق بھی ہے۔ اور اللہ دی ہر صفت، بڑی توجہ، ایسی ہے کہ اس وچ کوئی شریک نہیں۔ اللہ صفات دے لحاظ نال لا شریک ہے اور ذات دے لحاظ نال بھی لا شریک ہے۔ رازق صرف اللہ ہے، مگر دعوے نال آدھا اللہ بلا واسطہ رزق دیندا ہی نہیں، بغیر واسطے دے رزق نہیں دیندا۔ ذہن چ رہے، رازق بھی ہے اللہ مگر بغیر وسیلے دے، بغیر واسطے دے رزق نہیں دیندا۔ پتھر میں غذا رب جلی دیتا ہے، پتھر میں غذا رب جلی دیتا ہے، ہر شاخ کو بن مانگے کلی دیتا۔ نعرے خدا رازق مطلق ہے، مگر
جو کچھ جسے دیتا ہے علی دیتا ہے. پتھر میں غذا رب جلی دیتا ہے، ہر شاخ کو بن مانگے کلی دیتا ہے. لا ریب خدا رازق مطلق ہے، مگر جو کچھ جسے دیتا ہے علی دیتا ہے. صلوات پڑھ لو جی. آواز کمزور ہے، سارے شیعہ سنی بھائی مل کے ذرا اونچی آواز میں دور پڑھو آ کر. کعبے دا بقدرت خدا ایک آواز پیش کر رہے ہیں. 13 رجب نو بڑی توجہ، بڑی پیاری ربائی ہے. ججت بیٹھو کہ لفظ دینار آنا ہے. ایک صلوات پڑھ لو اونچی آواز دار. حق نے حقیقتوں کا حامل بنا دیا، حق نے حقیقتوں کا حامل بنا دیا. محفل میں وجہ رونق محفل بنا دیا. پیدا ہوئے علی تو یہ بولا خدا کا گھر، پیدا ہوئے علی تو یہ بولا خدا کا گھر. تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا. صلوات پڑھ لو اونچی آواز نال سرکار. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے جذبائی پیش کر رہے ہیں. بڑی توجہ. کیا مشیت اس شہادت کی بنا رکھنے لگی، جب مشیت اس شہادت کی بنا رکھنے لگی، زندگی صبر و رضا کا ذائقہ چکھنے لگی. جب مشیت اس شہادت کی بنا رکھنے لگی، زندگی صبر و رضا کا ذائقہ چکھنے لگی. نوکے نیزہ پہ حسین ابن علی کو دیکھ کر موت کو غش آ گیا، تاریخ منہ تکنے لگی. صلوات پڑھو اونچی آواز نال سرکار. پھر بھی ذرا اگلے پچھلے ڈال کے اونچی آواز میں دور پڑھ لو اگر. بس ایک جملہ پیش کر کے فضائل دو، اس کے بعد میں کسی شروع کرے نا تمہید ہو جائے. ابن عباس رسول اللہ دے چاچے ہیں. حضرت عباس انہوں دا فرزند ہے. نام چ اختلاف ہے. کچھ لوگ آخر عبداللہ ابن عباس ہے اور کچھ لوگ آخر عبید اللہ ابن عباس ہے. بہرحال ہستی ایک ہی ہے. ابن عباس مشہور ہے. انہوں نے ایک جملہ ہے، اتنا بڑا فاضل، اتنا بڑا صاحب علم کہ اہل اسلام تمام مسلمانوں نزدیک مفسر قرآن بھی ہے اور امام المحدثین بھی ہے. اتنا بڑا عالم ہے. اور یہ بھی سب کا اتفاق ہے اس گل سے جو اتنا بڑا عالم کیوں بنے، اس کے بنن کا سبب کیا ہے. جو مفسر قرآن بھی ہے اور بہت بڑا مفسر قرآن ہے اور امام المحدثین بھی ہے. وجہ لکھی ہے، سبب لکھا ہے. رسول پاک ایک دن کھجورا کھا رہے ہیں. پہلی کھجور منہ پائی کھادی، جدو گسلی سٹن لگے ابن عباس آدھے سرکار سٹو نہیں،
کیوں ابن عباس؟ مولا میں دے دو. سرکار نے وہ عطا کی تھی. وہ کھجور کی گٹھلی گکڑ لے کے منہ چ پائی. ذرا جتنا لعاب دہنے رسول اس نے لگا ہوا وہ ابن عباس نے چوس لیا. اور لعاب دہنے رسالت کا اثر ہے کہ مفسر قرآن بھی بنیا اور امام المحدثین بھی. شیعہ سنی بھائیوں دعوت فکر دے رہا. اگر ذرا جتنا لعاب دہنے رسول ابن عباس چوس لگے مفسر قرآن بنتا ہے تو جڑا رسول دی زبان چوس کے جوان ہوئے اگر وہ ناطق قرآن بن جائے حیران کیوں ہوتا ہے؟ اتنے بڑے عالم مفسر قرآن امام المحدثین کا جملہ ہے. میں آ کے شروع کرنا قصیدہ ممبر تے ہے حضرت ابن عباس چچاداد بنا ہے رسول اکرم دا. اور بے حساب لوگ اگے بیٹھے خطبہ سننے واسطے سکتے ہیں. اتنا بڑا عالم خطاب کر رہے ہیں. نماز پڑھائی. نماز تو بعد خطاب شروع کیتا. اس نے ایک جملہ آخیا پانچ ہے دنیا دیا سب عورتاں پانچ اس نو آخدن جڑی اولاد دے قابل ہی نہ ہوئے. حکیم ڈاکٹر آخدن جو ہے ہی بانج اولاد پیدا ہو سکتی نہیں ممکن ہی نہیں اس نو بانج آخدن. جو جملہ آخیا پوری دنیا دیا شریف زادیاں مستورات عورتاں پانچ ہے. حیران ہو گئے اتنا بڑا عالم مفسر قرآن امام المحدثین آج کیا آخر ہے جو ساری دنیا دی عورتیں ہی مانج ہے کہ اولاد ہو رہی ہے. یہ کیا کر دیتا ہے؟ ایک شخص اٹھیا اس نے عرض کی تھی سرکار اتنے بڑے عالم مفسر قرآن امام المحدثین آج کیا آخر ہے وہ مانج ہیں دنیا دی سب عورتیں. ابن عباس مسکرا کیا کہتے میں صرف آخیا ہی ہے نا میں پھر آتا. دوسری باری ابن عباس نے نال قسم اٹھائی مینو خالق کائنات کی قسم جڑا دو جہان دا خالق ہے پانچ ہیں دنیا دی سب عورتاں. حیران ہو گئے جو اگے تے میری آخی گل آئی ان نال قسم بھی چاہ چھوڑی. اور زیادہ حیران ہوئے لوگ. مسکرا کے ابن عباس آتا ہے پھر آتا متا کو رہ گیا ہوئے اس نے نہ سنیا ہوئے. خالق کائنات کی قسم معبود حقیقی کی قسم رب محمد وال محمد کی قسم پانچ ہیں دنیا دی سب عورتاں اس گل واسطے کہ علی جیسا لال پیدا کر سکن. آباد رہو سلامت رہو. لوگ آدھن سرکار ہوں ٹھیک ہے. کیا فضیلت سامنے آئی اج مولا علی دی اتنا بڑا جملہ ہے. ابن عباس آتا ہے سنی گل نہیں روایت نہیں میرا چشم دید واقعہ ہے. جنگ ہو رہی آئی میں بھی لڑ رہا علی مولا بھی میدان ہے. فوجاں جڑیاں سامنے آنوں نس پئیاں. ابن عباس آتا ہے میں لڑدا لڑدا امیر شام دے خیمے دے بالکل کول چلا گیا. جب میرے کھلوتیا میں جنگ کر رہا ایک بندہ دوڑ کے کمبدا ہوا اس دے خیمے میں داخل ہوا. حاکم شام نکل کے باہر آ گیا اسے کیوں کیا ہو گئی؟ 1000 تو فوجی دا جوان دا سردار ہے کہ نسدیں کمبدیں ناسائیں میدان چھوڑ کے ایڈا بزدل دیکھ کیا دے حاکم شام بزدل نہ آنکھ. اس نے کہا کہ بزدل نہیں تھے اور کیا ہے میدان چھوڑ آئے ہیں. آدھا میرے بزدل راگ جیڑے پچھلے ہیں تیرے ماتا ہے وہ کی میں کھڑوتے رہا سکتے جو سردار ہی نس گیا. بزدل ہے تو دیکھ آدھا نہیں میں قسم اٹھانا بزدل نہیں. کیوں؟ علی کولو بچ کے آ جانا بہادری ہے بزدلی نہیں. کیا ہویا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے میں نے خالق
خالق دی قسم اگر میں نہ نسدا علی دی تلوار میرے سر پہ آ گئی ہے، میں مسا نس کے جان بچائی۔ ابن عباس آدھا دوسرا آیا، وہ بھی میدان چھوڑ کے نس کے آیا، اس سے بھی ناراض ہوا حاکم صاحب، اس نے بھی قسم اٹھائی اگر میں نہ نسدا علی میرے سر پہ پہنچ گیا، تلوار چمکتی آئی میرے سر پہ، میں نس کے جان بچائی۔ اور ایک نہیں دو نہیں چار نہیں، ابن عباس آدھا میرے خالق کی قسم میں گنتا رہا اور دیکھتا رہا 400 بندہ میدان چھوڑ کے آیا، اور جیڑا ہی آدھا میرے خالق کی قسم اگر میں نہ نسدا علی نے آج میرے ٹکڑے کر چھوڑنے ہیں، میرے سر پہ پہنچ گیا۔ حاکم شام حیران ہو کہتا ہے کوئی قلب لشکری چو نسے آئے، کوئی میسرے چو، کوئی میمنے چو، کوئی اگلی صف چو، کوئی دوسری چو، کوئی تیسری چو، کوئی آخری چو، کوئی سجے کوئی کھبے، کوئی اگے پیچھے دوڑ کے آئے ہو، ایک مقام تے کھڑے نہ ہو، جیڑا آدھا ہے وہ یاد ہے علی میرے سر تے پہنچ گیا۔ علی ایک ایک 400 ہر کوئی پہنچ گیا۔ بڑی توجہ نے جو حسین شیعہ سنی بائنوں قسم اٹھا کے فکرا تھا ابن عباس آدھا جدو حاکم شام نے آکھا جیڑا آدھا علی میرے سر تے پہنچ گیا، میں نس کے جان بچائی۔ علی ایک ایک 400 دیکھا من نہ من تیری مرضی، تو 400 دی گل کر رہے ہیں۔ خالق کائنات کی قسم اتنے بڑے میدان جس پاسے نگاہ ماری علی نظر آئے۔ سلمان پڑھ لو میری کچھ آواز نہ میں کسی سلامت رہو آباد رہو سارے شیعہ سنی بھائی بلند آواز نہ دور پڑھو میں کس نے جھوٹ کرا۔ بتاؤں کیا کیا فضیلت علی سے ملتی ہے، بتاؤ 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 کیا
بڑا شاعر گزرے غالب اسد اللہ خان غالب، وہ تاج تعارف نہیں جب اس نے کئی دن متواتر علی علی کیتا، ایک بندہ نے کہا یار تو تے مخمور آدمی ہے، شاعر ہے بہت بڑا، اللہ جانے کیا ہوئے دن رات علی علی کر رہے ہیں، کئی دن ہو گئے۔ جڑا غالب نے جواب دیتا ہے میں شعر پیش کر رہا ہوں، بڑی توجہ، کیوں نہ کرا علی نے کیا آخر کوئی سباب، غالب کیا آتا ہے، خدا نے آلہ بنایا مقام حیدر کا، خدا نے آلہ بنایا مقام حیدر کا، اس لیے میں بنا ہوں غلام حیدر کا، اس لیے میں بنا ہوں غلام حیدر کا، مجھے خبر ہے کہ جنت علی سے ملتی ہے۔ كل من لها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، اللہ دا کل دے کل فنا ایک بھی باقی نہیں، کل من لها فان، سب دے سب فنا، پوری دنیا فنا، کوئی شے نہ راسی، ويبقى مگر باقی راسی، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تھوڑے بزرگی والے عظمت والے رب دا چہرہ، وجہ عربی چاہدن ترجمہ ہوتا ہے چہرہ، وجہ اللہ باقی، اللہ دا چہرہ باقی، باقی ہر شے فنا مگر وجہ اللہ باقی۔ اللہ نے چہرہ کیوں فرمایا؟ اگر اللہ کا ہی چہرہ ہے پھر شیعہ سنی بھائیوں مننا پوسی، اگر چہرہ ہے پھر سر بھی ہے، اور اگر سر ہے پھر بدن بھی ہے، جسم بھی ہے۔ اللہ جسم جسمانیات تو پاک ہے، کیونکہ جسم حادث ہوتا ہے، قدیم نہیں، پہلے عدم ہوتا ہے پھر بنتا ہے، بڑی توجہ، اور جس واسطے عدم ثابت ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کیوں فرما رہے تواڈے رب دا عظمت والے رب دا چہرہ باقی، وجہ چہرہ چونکہ ہر شخص دا ذریعہ پہچان ہے، تو ترجمہ اسی اللہ کرے کل دے کل فنا مگر میرا معرفت دا ذریعہ باقی۔ اللہ دی کوئی تصویر نہیں، جو تصویر اس دی بنتی جس دا بدن ہوئے جسم ہوئے، مگر اللہ دیا صفتاں دی تصویر ذہن چاہے شعر پیش کرے نا، جو بندہ دیکھنا چاہے خدا کے چہرے کو، جو بندہ دیکھنا چاہے خدا کے چہرے کو،
نماز پڑھ لو